بات کرنے دیجئے، بات کرنے دیجئے. نہیں تقریر تقریر نہیں ہم نے سننی، بھائی بات اتنی جواب تو ہے. آپ نے دینا ہے. آپ نے گلیز گالیاں دی ہیں مجھے. بھائی گالیاں دی ہیں پھر دوں گا میں، اگر یہ گالیاں ہیں نا جی پھر دوں گا. اگر تم ایسی عورت کو یا ایسے کسی مرد کو اگر تم اپنے عامر آگے نذیر لگا کر ایسے انسان کو جس اگر نے ام المومنین کو گالیاں دی، جس نے صحابت الکرام کو گالیاں دی، بحرین کو، اس کو تم نے اپنے پاس بٹھا ہوا ہے، اپنا بچہ بنا پولیس اس نے نے تو آگے وضو کر زاہد لیا، اسکانی صاحب آپ کو کہا اس نے وضو تھا کر کہ لیا. طاق ماسٹر نے سرکار کو گالیاں دی ہیں، وہ آپ کا موڈینیٹر ہے. آپ نے عامر یہ کام نہ نذیر کریں یہ آپ. جو ایک غلط یہ کام اگر کیا کام ہے، کریں گے تو پہلے جس اس کو نے ام موڈینیٹر سے المومنین ہٹائیں. کو گالیاں دی، تم نے اس نے اپنا روحانی بیٹا کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور یہ اس کا میں نے آپ سے ویڈیو پروف مانگا، آپ نے کیوں وہ نہیں دے رہے؟ خیر میں بتاتا ملک بھائی میوٹ کرو. کتنے کیا جی؟ بات میں بتاتا ہوں، اس کو لے لیتے دوبارہ. بات یہ ہے جب یہ اس بات پر لاجواب ہو گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے، اب یہ بہانے ڈھونڈنے لگا، کہتا ہے بحرین کو ساتھ کیوں بٹھایا. بحرین نے توبہ کیا کہ میں کبھی بھی امہات المومنین کی صحابہ کی گستاخی ہمارے اہل تشیعوں میں ہے بھی حرام. وہ تو کئی لوگ غلب کر جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے ہیں، تو اس نے کہا مجھ سے اگر ہو گئی ہے میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ تو بہانے بنا رہا ہے اس کے. کبھی اب کسی بحرین کا بہانہ بنائے گا، پھر اس کے بعد وہ بھگوان کا کیس لائے گا کہ وہ اس کو سالس چن لیا تھا، پھر اس کے بعد تیسرا کوئی اور مقدمہ ہے. میں نے صرف اتنی بات کہی ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی میری بات آپ نے سن ٹک لو ٹاک عامر پر چپ کر نذیر، ایک میں منٹ اس بات بات کرنے پہ دو مجھے. چپ تم کرو. تم کون ہے مجھے بات کرنے نہیں دو گے؟ تم چپ کرو. میں تم بتاتا ہوں تمہیں کون ہوں. نیچے بیٹھو، بات آرام سے سنو، ٹیپ ٹیپ کرو. بات یہ ہے میں نے ایک اصولی بات کہی ہے، اس میں نے کسی کا نام نہیں لیا. ہر اس شخص کو میں لانتی بھی کہوں گا، خبیث بھی کہوں گا. یہ گالی نہیں ہے. تم نے خباثت پھیلائی ہے. گندگی کو کہتے ہیں خباثت، اور گندگی پھیلانے والے کو کہتے ہیں خبیث. گالی کون سی دی ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس سے محفوظ کر لو، ہمیں بچا لو، ہماری ماں بہنوں کو بچا لو. کون سی تمہاری ماں بہن کو گالی دی ہے میں نے؟ تمہیں خبیث کہا ہے کیونکہ تم نے خباثت پھیلائی ہے. تم نے اس عورت کو اپنی براڈ پہ بٹھا کے، جو مرزائیوں کی براڈوں پر وہ بکواس کر رہی تھی ایک ہفتے سے، اس کو اپنی براڈ پر بٹھا کر اس سے بکواسیں کروائی ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان مناظرہ ہار کے آئے ہیں. اس لانتی عورت کو جس کا اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کا نکاح ہے بھی کہ نہیں، اس کے بچے، جو وہ کہتی ہے کہ میرے بچے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا نکاح بھی ہے کہ نہیں ہے، بچے ہیں. اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے جس کو تم کہتی ہو صاحبہ خاتون، ایک خاتون کے ساتھ ظلم ہو گیا، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوگی. وہ کیا ہے خاتون؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی صفر ہے. جس کی گواہیاں مرزائی لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور اس کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بولو یہ الفاظ. اچھا تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ احمدی مسلمانوں نے غیر احمدیوں کو پانی پلا پلا کے مارا؟ یہ لفظ کہہ رہا تھا ملک مبین ٹی جے اور اس کے منہ میں ڈال رہا تھا. اللہ کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. ایسی لانتی عورت، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس کو جو بھی بندہ بٹھائے گا مسلمان، آپ میں سے بھی کوئی ہوگا، میں اس کو بھی خبیث کہوں گا، لانتی کہوں گا، اور اس سے بھی زیادہ کہوں گا. یہ ہے میرا اصول. کر لینا اگلی بار پھر یہی سنو گے مجھ سے. اب آ جاؤ، ٹیپ ٹیپ کر لیا تو اب آ کے بتا لو. اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو خواہ خواہ وقت ضائع کرو گے لوگوں کا. اب کرنی ہے بات تو اس کا جواب ہے تو دے دو کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی. اس کو بٹھا کے جب جنید رفیق جواب دینے لگا تو نے اس کو عامر بھائی یہ صلح نہیں ہو سکتی کسی طریقے نا. بات کرنے دو. اب چپ کرو. آپ نے کی نا. آپ یہی کر سکتے ہو، مجھے اتار سکتے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے عامر نذیر، تم جو یہ بکواس کر رہے ہو نا کہ یہ اس اچھا کے بچے بکواس یہ لفظ استعمال نہ کرو، جے عزت دے رہے ہیں تو مہربانی بکواس یہ دیکھیں، لفظ یہ دیکھیں، استعمال نہ بات کریں. کرنے نہیں دے رہے، بات کرنے نہیں دے بھائی رہے. آپ بات کریں، بکواس نہ بھائی کریں. بات یہ کرنے جو دو، لفظ عامر استعمال نذیر کر سے رہے ہیں بات کرنے دو. آپ کے جی. معبود ٹک ٹوک کے اس سے بات اوے کرنے دو. میں مبعوث نہیں مانتا ہے، میں اللہ تعالیٰ بھائی کسی ٹک نے نہیں ٹوک کے مانتا ہے. محبوب سے چپ کر. بات کرنے دو. وہ آپ سے زیادہ چالاک ہے، آپ فکر نہ کریں. اچھا دیکھیں عامر نذیر صاحب، میں نے نہ اس طرح کی کوئی بات کی ہے. ہاں میرے بروڈ پہ اگر کسی نے بات کی وہ اپنا ذمہ دار ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے کہ اپنے بروڈ پہ کوئی بھی بات نہیں کرنے دو؟ آپ میرے معبود ہو، میں تیرا زرد خرید غلام ہوں. جو تم چاہو گے میں کروں گا. میں جو کہتا ہوں وہ تم نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں عامر نذیر، تم جو جا رہے ہو نا ڈیلی وہاں مہمان خصوصی بن کر، کس کے اس شاتم کے بروڈ پہ جو دنیا بھر کے شاتمیت وہاں پر ہوتی ہے، یہ اس پہ میں آپ کو خبیث کہوں؟ کیا ضرورت ہے مجھے خبیث کہنے کی؟
مجھے وہ پسند نہیں ہے آپ کر رہے ہیں. آپ کو میرا یہ عمل پسند نہیں ہے, آپ مجھے خزبیز کہو گے, مجھ سے زیادہ جو ہے مومن ہو, مجھ سے زیادہ جو ہے بڑے مسلمان ہو تم. تمہارا تو اوقات یہ ہے عامر, تم نے کیا کیا, جوئے جب تم نے کھیلے, ایک شاتم رسول کو تم نے اپنا منصب بنایا. میں نے کہا یہ غلط بات ہے, لیکن آپ پیش گوئی اپنی پوری شان سے پوری ہوئی. دیکھ لو, میں نے کہا تھا نا اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے. صبح سدھو اس کو کہہ رہا تھا کہ تجھے اپنے علاوہ دنیا میں کوئی منصف پسند ہے تو بتا دے, اس کا نام بتا دے. تجھے دنیا کا کون منصف پسند ہے؟ اس کو صرف اپنے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے صرف اپنا آپ پسند ہے کہ جو یہ کہے گا وہ دنیا کا آخری سچ ہے. یہ ہے اس کا اصول, اس بے اصول آدمی کا یہ اصول ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بعد یہ اس پہ جائے گا, کبھی حسینی صاحب پہ جائے گا, کبھی بھگوان پہ جائے گا, کبھی ادھر ادھر جائے گا, لیکن جو بات میں نے کہی ہے اس کا جواب نہیں دے گا. تم اپنے پاس سے اپنی براڈ پہ جا کر بیٹھ کر جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کرو. ہوتا تو تجھ سے کچھ نہیں, کیونکہ تجھے مرزا قادیانی, دجال, کذاب, لعنتی, ملعون, جھوٹے مدعی نبوت کی پیدائش کا بھی نہیں پتا کس دن پیدا ہوا تھا, اس کی موت کا بھی نہیں پتا کس دن مرا تھا, اس کی کتابوں کا نام نہیں تجھے آتا, تجھے اس کی بایوگرافی کے بارے میں ایک لفظ نہیں آتا کہ وہ کہاں پیدا ہوا, اس نے کیا کرتوتیں اس دنیا میں کی. کار تو تم کچھ بھی نہیں سکتے, یہی کر سکتے ہو مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچو, اور تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن تم ڈھیلا کام کرو یا ٹائٹ کام کرو, تم 1 روپے کا کام کرو یا 99 روپے کا کام کرو, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن تم مسلمانوں کے خلاف بکواس کرو گے یا کرواؤ گے, تمہاری زبان کھینچ کے کتوں کے آگے میں ڈال دوں گا. جس نے کسی مسلمان مناظر کے بارے میں بکواس کی, اس کی زبان ایسے ہی کھینچیں گے جس طرح ابھی کھینچ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ امتیاز سے میرا کوئی خونی رشتہ ہے یا عدنان سے میرا کوئی ذاتی تعلق ہے, اللہ کی قسم ہے ان کے ساتھ پرائیویٹ رابطہ بھی نہیں ہوا اس دن سے جس دن سے مناظرہ ہوا ہے. یہ نبی کے امت کے لیے محبت ہے, اور ہر اس بندے میں جس کے دل میں یہ محبت ہے وہ اس عورت کو بھی لعنتی کہے گا, اس کردار کو بھی لعنتی کردار کہے گا, اور تمہارے کردار کو بھی لعنتی کردار کہے گا کہ تو نے اس عورت کو اپنی براڈ پہ بٹھا کر بکواس کرائی ہے. جب مسلمان بولنے لگے تو نے ان کو شٹ اپ کال دے دی. جنید رفیق جواب دینا چاہتا تو تو نے بولنے نہیں دیا, سدھو بولنا چاہتا تو نے بولنے نہیں دیا. کیوں؟ تو یہ حرکت پہلے پپو سے کروا چکا ہے, کیونکہ تو خود گالی نہیں دینا چاہتا, تو خود ہمیں مسلمانوں کی ڈائریکٹ ٹانگ پکڑ کے کھینچنا نہیں چاہتا. تو ڈرامے باز ہے, جھوٹا ہے, کذاب ہے. تجھے میں نے دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے, صبح بھی تو جھوٹ بول رہا تھا. تو خود کچھ کر نہیں سکتا, تو پھر ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو سیدھا سیدھا مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, جو سیدھا سیدھا مسلمانوں کی مذمت کر رہے ہیں. تو ان کو آگے بٹھا کے آگے لگا کے کہتا ہے دیکھو اس خاتون کو کتنا ظالم, اس خاتون نے تم سب کو ننگا کر دیا. کر بکواس, جا کے لے جا اپنی خاتون کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ مل جا, اور اس کے جو وہ منہ سے بک رہی ہے وہ بک تو بھی. اور کیا عدنان رشید نے صحیح نہیں مناظرہ کیا, کیا کہ امتیاز نے مناظرہ صحیح نہیں کیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ عدنان رشید نے اور امتیاز نے مرزائیوں کو مرچوں والا لون مرچوں والا ڈنڈا دے کے آئے ہیں, ان کے گھر جا کے ڈنڈا ان کے اندر دے کے آئے ہیں, ان کو منہ پہ کہہ کے آئے ہیں کذاب ہے, وہ لعنتی ہے جس نے نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہم کہتے ہیں تم بھی اپنی بہن کے ساتھ مل جاؤ اور جو بکواس کر سکتے ہو کرو, اگر تم کرواؤ گے اتنے ہی مجرم ہو. اس لیے میں نے تمہیں خبیث اور لعنتی کہا ہے. پھر سن لو, اگلی بار کہو گے پھر کہوں گا. بھائی اتنی بات ہے, اگر تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے تو دے لو. نہیں, بھگوان کے پاس جاتا ہے, حسینی کی براڈ پہ جاتا ہے, فلانا کیوں کرتا ہے, جاؤ جا کے اپنی براڈ پہ جا کے روتے رہو. بس جی میں تھوڑا بیزی ہوں, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور بات کرنے والی ہے نہیں. یہی نانسنس بکتا جائے گا, فلانا کیا, فلانے سال میں فلانا کیا. وہ ہے نا اس کی ہرن کی اور اس کی بھیڑیے کی کہانی, کہ بھیڑیے نے کہا تو پانی گدلا کر رہا ہے, اس نے کہا پانی تو تمہاری طرف سے میری طرف آ رہا ہے. کہتا نہیں پھر تو نے پچھلے سال کیا ہوگا. وہ کہتا پچھلے سال میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. کہتا پھر تیری ماں نے گالی دی ہوگی مجھے. یہ جھوٹے لوگوں کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں, جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں. نہیں پھر وہ کیا ہوگا, پھر وہ کیا, پچھلے سال وہ کیا, اس سے اگلے سال. تمہارا نام نہیں میں لینا چاہتا, میری نظر میں تم لاشیں ہو, لاشیں. تمہارا میں ذکر بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کبھی ذکر کیا؟ تمہاری امیتی کو نہیں. ابھی تجھے جو لفظ کہے ہیں اس لیے کہے ہیں, یہ تو صبح بار بار پوچھ رہا تھا نا سدھو سے کہ کیوں یہ مجھے لفظ کہے ہیں, بتا دیا میں نے, اس لیے کہے. اگر پھر کرو گے پھر کہوں گا. یہ ہے میرا جواب. پسند ہے کہ نہیں پسند, اتنا بتا دو اوپر آ کے, اس کے بعد جاؤ گھر, میں اب سنتا ہوں. اتنا بتا دو, یہ ہے میرا فیصلہ. اگر تو بکواس کروائے گا یا خود کرے گا
ہماری نظر میں ایک جیسا ہے وہ شخص جو مسلمانوں پر کسی کتی کو یا کتے کو بھونکنے کے لیے اب چھوڑتا ہے آپ آرام یا سے خود سن لیجئے، بھونکتا ہے. ہمت ہی نہیں ہے سننے کو، آپ کو ہمت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی 3 بات دفعہ سننی تو نہیں آپ نے نا. مجھے اتار میں دیا. نے پچھلے سال والی سننی نہیں. پچھلے سال ہمت کیا نہیں ہے ہوا کیا تمہیں. نہیں ہوا میں اس وہ سال میں کی نے تمہیں سنی بتا نہیں. رہا ہوں، اسی پچھلے سال کی سال میں بتا نے رہا ہوں. بھگوان سے فیصلہ کروایا, میں نے اس سے آپ پچھلے کو سال میں اسی حسین سال صاحب پہ کی ہی براٹ میں جوتیاں گیا. مارنی ہیں، اسی سال پہ، اسی بات پہ میں نے تمہیں جوتیاں مارنی ہیں. اور سن بکواس لیجئے بند کر. اوے خام عامر کا نذیر، بکواس نہ کر. جوتیاں اچھا جوتیاں تو تو مجھے کیا مارے خبیث گا. کہتا، تو تو جوتیاں خبیث کھا رہا ہے کہتا ہے، مسلمانوں وہ سے اچھی جگہ بات ہے. جگہ. اگر تو اس کا خبیث جواب کہتا ہے ہے, اچھی بات ہے. میں اس کا تجھے کوئی جوتیاں جواب ہے, ماروں گا بری بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں نا, سن لو. اگر اچھا مسلمانوں عامر کو نذیر گالی سن دو لو، گے جوتیاں اب ماروں گا. سن لو، ہمت کرو، سن لو، ہمت کرو، سن لو. میں پھر کہتا ہوں میں جوتیاں ماروں گا اس کو میں جو نے مسلمانوں کہا کو گالی دے گا. میں نے کہا کہ اس وقت جب بات ہو رہی تھی، یہاں پر موجود ہے سدھو بھی، یہاں پر موجود ہے شارپ شوٹر بھی، میں نے منع کیا 3 مرتبہ، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بات کی. لیکن تو اتنا بڑا ظالم ہے، پھر بھی تو مجھے گالیاں دے رہا ہے اور بدنام کر رہا ہے. تو ظالم ہے، ظالم. رہی بات، جب یہ بات ہوئی، مجھ سے جب پوچھا گیا مناظرے کے بارے میں نے صاف کہا بھائی میں نے نہیں سنی ہے، میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. آگے میں نے کہا ہاں میں اتنا جانتا ہوں، میرے مسلمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ خوب ان کو جو ہے ان کی منجی ٹوک کر آئے ہیں، اتنا جانتا ہوں. یہ بات میں نے کی، ظالم انسان. لیکن تو ہے ظالم. میں نے تیرا نام ہی نہیں لیا ہوا ہے، نہ میں نے کسی مسلمان کے خلاف بات کی ہے. جب یہ بات چل رہی تھی میرا ٹاپک اور تھا. 3 مرتبہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی ٹاپک پہ آئیے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ کرتے رہے. اللہ کا کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کسی اور کے جرم کو کسی اور کے گلے میں نہیں ڈالتے. لیکن تو ایسا وہ ظالم ہے، کسی اور کے جرم کو کسی اور کے سر پہ ڈالتے ہو. اچھا تو نے یہ کہا، ایک بات سن لیجئے، تلخ ذرا سن لیجئے، برداشت کیجئے، ہم بھی برداشت کر رہے ہیں. آگے نا اتنا تو بات ہو, معذرت. آگے سن بات. لیجئے، سن لیجئے. اب آپ نے یہ کہا کہ امتیاز اور عدنان رشید تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں. میں جانتا ہوں تیرے رشتہ دار قادیانی ہیں، میں جانتا ہوں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آدھے سے زیادہ وہ قادیانی میرا خاندان ہے. سارا آپ نے خود خاندان میرا یہ آپ نے قادیانی خود افضال ہے. بتایا بلائچ کو آپ نے پاس آپ نے خود بٹھایا ہوا ہے، بتایا اس کے بھائی. نانا حضور جو ان سے تھے عامر وہ بھی تو نذیر صاحب قادیانی آپ تھے نے نا. خود بتایا ہے، اس پہ مجھے نہیں وہی تو ملامت نہ بات کرو. کر رہا ہوں نا میں کہ وہ جو اگر اس بات افضال پر بلائچ کو بٹھایا ہوا ہے وہ بھی تو اس کے بھی جی گھر والے قادیانی ہے نا. جی. اب اس کا مطلب کیا ملک ہو بھائی, گیا؟ ملک تو بھائی, عامر نذیر اگر صاحب کا شوہر اگر کوئی آپ قادیانی بندہ, تھا. عمر یہ جو باپ کا کارڈ شوہر کھیل رہے ہیں قادیانی نا، تھا. یہ جو نہیں میرا کارڈ کوئی رشتہ دار, میرا کوئی رشتہ دار قادیانی نہیں ہے. وہ دور کے آپ رشتہ دار, میں نے 1000 دفعہ بتایا ہے. ہاں تو وہی لیکن تو یہ کہہ جو رہا ہوں، اور مرزا کوئی کیا قادیانی, کہہ رہا ہوں، میں وہی تو کہہ جس رہا ہوں. طرح, میں سن لو نا, جس طرح مرزا قادیانی کذاب, دجال, لانتی, جس طرح وہ لانتی لوگوں کی باتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتا تھا اور لوگوں پر جھوٹ باندھتا تھا, اب اس کے پیچھے چلنے والے بدبخت لوگ وہ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کر رہے دیکھو ہو، مجھے ملامت دیکھو کر رہے میری ہو بات کروڑ سنو, مروڑ کے. میری بات سنو. صبح بھی تو جھوٹ بول رہے تھے تم, یہ بھائی مرزا میں قادیانی, آپ ٹائم سن تو لگا لو کر نا. بات کر رہے ہو اور نا. یار بات وہ ہوگی نا بھائی بھائی. مرزا بھائی ٹائم قادیانی لگا کے کی, بات کر رہے او ہو نا. سن لو. سن کیا لے بھائی، ٹائم لگا کے مرزا بات کرو. قادیانی, مرزا ہمت قادیانی کرو، ٹائم لگاؤ. کذاب کی, مرزا قادیانی کذاب کی سنت پر نہ چلو. میرا آپ چل کوئی, رہے ہیں سن عامر لو, نذیر، آپ سن چل لو نا, رہے ہیں. پھر میں نیچے ٹیپ ٹیپ کرواؤں گا تجھے. میری بات بھائی سنو. آپ یہی کر سکتے ہو کیا؟ مرزا ٹائم لگاؤ نا، قادیانی, 2 منٹ لے لو، مجھے 2 منٹ دے دو. او بھائی میں ٹائم نے کوئی لگاؤ. مناظرہ کرنا تیرے ساتھ ہے؟ تیری امیت ہی کوئی آپ نہیں مجھے ہے, گالیاں دیں اور خواہ تیری مخواہ کے حیثیت جھوٹ کوئی بولیں. نہیں ہے. میں تیرے ساتھ اتنا مطلب 2 منٹ لگا کے تیرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. بالکل. تو کیوں گالیاں دیتے ہو مجھے؟ ہاں میں نے بتا دیا کیوں اس لیے الزام گالیاں دی, تراشیاں پھر کرتے دوں ہو؟ گا, جو مرزا جی کرتے تھے وہ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اگلی بار بھی دوں گا. اگر تم, میں بھی اگلی بار چلو اسی طرح تمہیں گالی نہیں دوں گا، اسی طرح تمہیں ذلیل کروں گا. چل ٹھیک ہو گیا, سارے ٹھیک ہو گیا. مسلمانوں کو چل کہوں جاؤ گا کہ جاؤ, اس پھر گل انسان کو مک گئی. دیکھو کیا کر رہا ہے. چلو گل مک گئی. تم مجھے دیتے رہو, میں تمہیں دیتا رہوں گا. میں اس لیے دے رہا ہوں, پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میرا کوئی رشتہ دار, ریئل کزن, نہ خالہ زاد, نہ ماموں زاد, نہ چچا زاد, نہ تایا زاد, نہ پھپھو زاد. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے, میری نانی نانے کی اولاد میں سے اور میری دادا دادی کی اولاد میں سے کوئی بھی قادیانی نہیں ہے. میں نے کلمہ پڑھ کے کہہ دیا. اب یہ کذاب ہے جو یہ بکواس آج کے بعد کرے گا. لیکن میں نے جیسے کہا, اس بیچارے کے پاس جب سیدھی بات کوئی نہیں تو یہ جھوٹی تہمتیں لگا کہ اس کا سارا خاندان, سوا کہہ رہا سارا خاندان اس کا قادیانی ہے. بھائی میں نے کہا کہ میرا کوئی حقیقی رشتہ دار قادیانی نہیں ہے. دور کے رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو سب کے ہیں, لیکن حقیقی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ آپ کی دادا دادی کی اولاد, یعنی پھپھو, تایا, چچا, ان کی اولاد, یا ننہال میں سے آپ کی خالہ یا ماموں کی اولاد, کوئی بھی ہمارا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ایک
कज़ब जो तुम्हारे मुंह पर माल दिया। अब दूसरी बात सुन लो, तुम कहते हो कि किसी का मेरे पर डाल दिया, जालिम आदमी है, जुल्म कर दिया। अपना मुंह काला कर रहे हो बार बात बार तो इसका उतार जवाब के, देने दो ना मुझे। बार यार बार चुप उतार के आमिर नजीर अपना मुंह। ओहो, मुझे बात कर लेने दो ना मुकम्मल। नीचे बैठ के जरा टैप टैप कर, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। मैं ये कहने लगा हूँ कि अगर तूने मना किया होता, अगर तेरे दिल में खुदा का खौफ होता, अगर तुझ में नबी की उम्मत का हया होता, तो कैसे हो सकता था कि तेरे मना करने के बावजूद वो औरत बक बक करती रही तेरी ब्राड पर? अगर हुसैनी की ब्राड होती या वो किसी भगवान की ब्राड होती, किसी मिर्जाई की ब्राड होती, हम कहते तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरे तो वहां पर इख्तियार ही नहीं चलता। वो तू खुद होस्ट है, तेरी ब्राड पर तू कहता है मैंने मना किया है। अगर मना किया होता वो क्यों जुबान दराजी करती, वो क्यों भौंकती मुसलमानों पर? वो इसलिए भौंकती रही है क्योंकि तूने ये सारा कुछ करवाया, उसके साथ मिलकर करवाया, ये तू शामिल है इसमें। अपनी सफाइयां ना दे जब तक इस जुर्म की तुम माफी नहीं मांगते। अलाल ऐलान तुम इस जुर्म में मुलव्वस, इसके लिए किसी शहादत की जरूरत नहीं है। फिर देखो जुनैद रफीक भाई बोलने लगे, जुनैद रफीक भाई बोलने लगे कि मुझे इस औरत का जवाब देने दो। जुनैद रफीक भाई को इस बंदे ने बोलने नहीं दिया। सिद्धू बोलने लगा, ये सामने बैठा हुआ है, सिद्धू को बोलने नहीं दिया। मुझे बोलने दे, अपना मुंह काला ना चुप कर। करो ना, मेरी बात सुनो। तुम अपनी अपना मुंह काला ना कर, मुझे बोलने दे। बस इतनी बात का जवाब दे कि तूने वो बकवास क्यों करवाई जब मुसलमान आगे से उसका मुंह तोड़ने लगे थे, उस औरत का जिसको ये भी नहीं पता कि वो नकार में रही है या जना में रही है, तो उस औरत को जवाब क्यों नहीं देने दिया जुनैद रफीक और सिद्धू? बस इसका जवाब दे। देखे, मैं अपनी पूरी बात करूंगा, हिम्मत रख और सुन ले। मैं इसका जवाब दे चुका हूं। मैंने जो टॉपिक लगाया हुआ था, सिद्धू ने भी, उमर अबाब साहिबा ने भी टॉपिक पे बात नहीं की। 3 मरतबा मैंने रोका, ये गवाही शार्प शूटर दे दे कि मैंने रोका या नहीं रोका। भाई मत करो, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की। फिर मैंने सिद्धू को उतारा, फिर वो खुद चले गए। समझ रहे हैं? मैंने ना उनका साथ दिया, कभी भी इस मसले पे मैंने साथ नहीं दिया। इस पे मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूं। आमिर नजीर, अल्लाह से डर जाओ, जुल्म ना करो बस एक मुसलमान के साथ। अभी सब्र करो ना, मेरी पूरी बात तो हो सुनो। गई ना बात, तकरीर तो नहीं भाई करनी, क्या हो मुनाजरा गई? तो नहीं करना। तुमने जो एक ये जलसा झूठ है यहाँ ना, पर बात की ये है, झूठ तकरीर। एक ही काफी है। भाई ये झूठ आप जो तुम झूठ बोल बोल रहे हैं, आप झूठे हैं पैदाइशी। लो ना, मुझे क्यों सुन लो ना। झूठा कह रहे हो? अगर मुझे क्यों कह रहे हो? अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तुम शामिल नहीं थे जब वो मुसलमानों के बारे में बकवास कर रही थी, क्या तुम फोत हो गए थे? तुम्हारा जनाजा हो गया था? तुमने क्यों नहीं उसको रोका कि ये मुसलमानों के बारे में बकवास ना कर मेरी बराड पर बैठकर? तुमने खुद करवाई है, तुम खुद शामिल हो इसमें। फिर जब मुसलमान जवाब देने लगे, उनको क्यों रोका तूने? जुनैद रफीक और सिद्धू को क्यों शटअप कॉल दी? इनको क्यों नहीं जवाब देने दिया? इसका जवाब दे, दोनों बातों का। आ जा। अच्छा आमिर भाई, मैं एक सवाल पूछ सकना? अब ये भाई एक और किरमे खाकी नीचे घूम रहा है। हाँ जी, किरमे खाकी, ये गंडोया नहीं होता, एक और हाँ जी, ये हाँ जी। ये सारे हाँ, बिच्छू वो आ और गया। सांप, ये सारे मुसलमानों की टांगों से चिमटे हुए हैं। आमिर कि नजीर, मिर्जाइयों के जितनी नीचे बार रखो, मुझे उतारोगे उतनी बार मिर्जाइयों के तेरा नीचे मुंह रखो। काला हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, अभी उतार दो। मैंने आपको जो बताया, बात कही इसका जवाब है तो दे दो। मैंने आपको वो बताया आपको कि बात करने की मैंने तमीज नहीं है तो नीचे ही उतारना है ना, दूसरे की बात में बोलते थोड़ी हैं। अभी जैसे मैं आपकी बात में बोल रहा हूँ तो आप कैसे बात करोगे? आमिर नजीर साहब, जितनी बार मुझे बात नहीं करने दोगे, उतारोगे, तेरा मुंह काला हो जाएगा। तुमने मुझे मुफ्त में। मुंह तो आप लोगों का काला पहले ही है। कादियानियों के टांगों में मुंह आप लोगों ने रख रख के पहले ही काला किया हुआ है। आमिर नजीर, ये हालत है तुम्हारी, ये तो तुम्हारी अब्दुल्ला हालत साहब म्यूट लाओ जरा तुसी। है, ये तो नहीं, तुम्हारी हालत है। पहले आपको तमीज सिखाना पड़ेगी कि कैसे बात की जाती है, मैं वही तरीका आपका है। आमिर नजीर, अपनी बेबसी देख रहे हो? बड़े चालाक बनते हो, वो हमें देख, बड़े हम चालाक बनते तमाम हो। मुसलमानों बस को अभी क्या, वक्फे म्यूट वक्फे करो, से फायदे रखे हुए हैं आपने। हम मुसलमानों पर बेबस वक्फे कहीं वक्फे का। से ये आश्कार करते रहेंगे कि ये आस्तीन के सांप हैं, इनसे बचा जाए।
اگر آستین کا کوئی سانپ ہے وہ عامر نذیر ہے جو مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے, بٹوارا کر رہا ہے, مسلمانوں سے کنارہ کش ہو رہا گالیاں ہے. تو آپ دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو عامر کسی نے نذیر گالی سے نہیں دی. بات آپ نہیں نے کر ماں رہے باپ کی قادیانی. گالیاں عامر بھائی کو عامر بھی دی نذیر ہوئی کے ہیں, منہ میں مجھے بھی دی ہوئی بواسیر ہیں. ہے. میں جب وہ نے دیکھتے آج ہیں ان تک سے آپ بات کو نہیں ماں کر رہے, باپ کی کبھی گالی آشقانی نہیں کو دی. گالی دے گا, آپ نے کبھی اس میرے کو ماں گالی باپ دے کو گا, کبھی گالیاں اس دی کو ہوئی ہیں, گالی دے گا. تو گالیوں یہ والی تو بات تمہاری چھوڑ دیں. حالت ہے. گالیاں آپ سب سے زیادہ دیتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کس نے گالیاں دی ہیں, وہ تو ظاہر ہے. آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی. آپ ایک دفعہ آپ کہہ کر بات کرنے لگ پڑتے ہیں, دوسری دفعہ تو کہہ کر بات کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ کو بھائی اتنی سمجھ نہیں عامر آ رہی. نذیر نے مجھے گالیاں دی, میں اس کو تو ہی کہوں گا, اور کیا کہوں گا. تو پھر اس کو آپ سر نہ پہ کہیں, بٹھاؤں گا, کبھی اس کو آپ سر کہنے پہ نہیں لگ پڑتے بٹھاؤں ہو, گا. کبھی تو کہنے لگ پڑتے ہو. تو عامر نذیر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا, میں اس کو تو کہوں گا جو وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے. نہیں بھائی, میں آپ کی کیوں عزت گفتگو کروں. میں معیار ایک ہونا چاہیے نا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی عامر کیونکہ نذیر کا آپ کا ایک ہے, عامر نذیر کا تیرے وہ بھگوان کا ایک مرزا ہے. غلام احمد قادیانی کا الہام تھا مرزا کہ اس غلام کتے احمد کا کی آخری دم کتابیں ہے. عامر نذیر نے پڑھ پڑھ کر اپنی آنکھیں گوا دی, قرآن و حدیث نہیں تو پڑھا. ہمارے یہ نزدیک اس خود کہتا کتے ہے کا تمہارا آخری دم ہے. آخری دم اور ہے. ہم یہ بار آخری بار دم. کہہ رہے ہیں, ہم یہ میں بار بار کہتا ہوں کہہ رہے ہیں ہم عامر نذیر مسلمانوں کو. اور عامر اور نذیر کا پورا ٹیم میرے ساتھ جو حق ہے, مسلمان اس مقابلہ کام میں نہیں کر ہمارا سکتے. ساتھ دے سکتا ہے, جو صرف دلیر گالیاں ہے دے وہی سکتے ہو, بیٹھے, وہی صرف ہمارا جھوٹ ساتھ بول دے. سکتے ہو, بزدلوں کا صرف کام نہیں ہے ادھر. بدتمیزی کر سکتے ہو, ہم لیکن مسلمانوں پر مقابلہ بار نہیں کر بار اشکار سکتے. کریں گے, سمجھ وقفے رہے وقفے ہیں. سے اشکار کرتے رہیں گے کہ یہ وقفے وقفے پہ اسی طرح عامر نذیر کی جھوٹ اور خیانتوں کو میں پیش بھی کروں گا. پھر غصہ نہیں کرنا, پھر غصہ کیوں کرتے ہو. دیکھیں میں دیکھیں افغانی صاحب, آپ عامر بھائی سے بات کریں اور کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. یہ تو دیکھ لو آپ دیکھیں مجھے کتنی بار اتارا جا رہا ہے, مجھے میوٹ کیا جا رہا ہے, مجھے بات کرنے نہیں دیا جا رہا. آپ ہی تو دیکھیں, یہ سارا دنیا دیکھ رہا ہے. کس نے میں منع نہیں, کیا یہ آپ کو بات کرنے جی سے؟ جی سب آپ کو دیکھ رہے یار, اٹھاتے ہی بات دیکھیں کرنے کے بات لیے, سنیں, لیکن آپ کو میں بات سب کو کرنے کی نیچے تمیز نہیں ہے نا. اتارتا ہوں پھر اگر آپ اس طرح کر رہے ہو. ریان یار باقی کسی کو نہ اٹھائیں, ہم یہاں دونوں کو پر بات کرنے دو. میں نے کیا تھا, میں چپ ہو کے بیٹھ گیا ہوں. یار وہ دو بڑے ہیں, ان کو آپس میں بات کرنے دو, چھوٹوں کا کام ہی نہیں ہے بیچ میں بات مہربانی کرنے کا. کرو یار. دیکھو میں کچھ نہیں کہہ رہا, چلو میں کوئی فری ہو کچھ گیا ہوں, میں بول ذرا رہا, آپ بزی تھا, سب ایک منٹ چپ کر ٹھہر کے جائیں, رک بیٹھو. جائیں. دیکھو جو تو نے سلوک سویرے سدھو کے ساتھ کیا کوئی اور بیچ میں نہ شاہ رہے. کے ساتھ کیا تھا نا, جس طرح سے ان کو بار بار عامر سدھو نذیر کو نیچے میری پھینکا. باری ہے, میری باری ہے, مجھے بات کرنے دیں. ہاں, کتنی بار سدھو کو نیچے پھینکا تھا صبح؟ میری باری ہے, مجھے بات کرنے دیں. کتنا ناجائز فائدہ لیا اپنی براڈ کا؟ میری باری ہے, مجھے بات کرنے دیں عامر نذیر. ہاں, بات کیا کرنی, بات ہے ہی نہیں تمہارے پاس کوئی اب کرنے والی. آپ نے اپنا منہ کالا کر دیا ہے, بات سنو. چلو یہ بک بک کرنی ہے تو دفعہ ہو جاؤ, جاؤ بک جا بک کے کیا, اپنا آپ کام مجھے کرو. گالیاں دے گو, میں منہ کالا کہوں گا, بک بک ہے. ہاں, ہاں یہ بک بک کر رہے ہو نا, منہ تو کالا آپ کیا. نے تو بھی بک منہ بک کی ہے, کالا تو وہ جواب سنو نا. میری بات سنو. عامر اللہ نذیر کی قسم صاحب, ہے. آپ میری بات سن لو, کیونکہ باری میری ہے, مجھے ٹائم دو, مجھے اچھا اس بات کا کرنے جواب دو. دے دو کہ اس کو کیوں نہیں روکا اور جنید رفیق کو کیوں روکا, بس اتنا ہی سوال ہے. بتاتا ہوں, ایک منٹ, یہ ریکارڈنگ پہ پہلے میں لگا لوں نا. لگاؤ ریکارڈ. ہاں, تاکہ یہ آپ کی خیانتیں پھر میں آپ کو دکھا دوں, تاکہ آپ شرمندہ بھی بعد میں ہو جائیں نا, کہ آپ مجھے بات کیا کرنے دکھائے نہیں گا, دے مجھے رہے, آج تک تیرے مجھے اتار دے رہے گرو ہیں. مرزائی نہیں مجھے دکھا سکے, تو نے کیا دکھانا ہے. بھائی آپ شرمندہ اللہ ہوتے کا نہیں تو فضل ایک ہے. الگ بات ہے, لیکن میں آپ کی شرمندگی دنیا کو دکھاؤں گا کہ آپ اللہ کتنے کا ظلم کر فضل رہے ہے, ہیں. وہ نہیں دکھا سکے, تو کیا دکھائے گا. میں دکھاؤں گا نا, اس لیے تو آپ تیش میں آگے ہو. یہ سارے کیوں بات کرنے نہیں نہیں کوئی دیتے. تیش نہیں, کوئی تیش نہیں, میں بزی ہوں. ملحدوں کو تو ٹائم دیتے میں ہو, ابھی میسج کر کے قادیانی گیا کو تو تھا کہ ٹائم میں دیتے ہو, اپنے رشتہ داروں کو, مجھے کیوں ٹائم نہیں دیتے, نہیں دیتے. نے بتا دیا. مجھے مرزائیوں کے منجی ٹھوکتا ہوں نا ساتھ ساتھ. ہاں, اب میں تیری منجی ٹوک رہا ہوں تو سنو نا, تیری منجی ٹوک رہا ہوں, سن تو لو. تیرے مرزائیوں سے تو ہو نہ سکا, تو میری منجی ٹوک میں لے. تیرے رشتہ داروں کی بھی ٹوکتا ہوں, تیری بھی ٹوکتا ہوں, تو قذاب ثابت ہو تیری گیا. مرزائیوں کی کون بھی سا رشتہ ٹوکتا ہوں, دار ہے تیری میرا. بھی ٹوکتا ہوں, سن تو لو. اچھا بات کیوں نہیں ختم کر, سنتے. جلدی کر, ہاں جلدی کر. بولو, ابھی سنو. عامر نذیر صاحب, آپ نے ایک مسلمان پر ظلم اور زیادتی کیا, بہتان تراشیاں کی اور غلیظ الفاظ استعمال کیے. میرا ٹاپک وہ نہیں تھا, اس ٹاپک کو بدل کے سدھو ام رباب صاحبہ بات کر رہے تھے, اور کون, کیا نام ہے اپنا, وہ جنید بھائی.
میں نے 3 مرتبہ کم از کم میں نے ان کو منع کیا. سنت یہی ہے کہ آپ منع کرو, 3 دفعہ دستک دے دو. نہیں مان رہے, میں کیا کروں؟ اگر میں ان کو منع کروں, گالیاں دینا شروع کر دیں. میں منع کرتا ہوں, لیکن میں کہوں گا لازماً جو میں کہتا ہوں وہ کہوں, یہ میں نہیں کر سکتا. میں ان پر جو ہے دروگا نہیں ہوں. میں اللہ کی قسم عامر نذیر, تجھے تیرے رب کا واسطہ, میں نہ اس میں شامل تھا, نہ میرے کوئی خیال بھی تھا. تجھے اللہ کا خوف آنا چاہیے. ایسے مجھے گالیاں دینا نہیں چاہیے اور بدنام نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, مان لی, اللہ سن لو. جانتا ہے, غلط نہ کہو. میں غلط نہ ماننے کہو. لگا ہوں, میں ماننے لگا ہوں تمہاری یہ بات, تمہارا یہ ایکسکیوز کہ تم نے قسم کھا لی کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں, میں نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کروایا. اس عورت پر لعنت بھیج دے. یہاں جتنی مجھے مرزا قادیانی کا نام سن کر جس طرح مرزائی لعنتی اس کے ساتھ کذاب دجال کے ساتھ لیسلام بولتے ہیں نا, جتنی گھن مجھے اس وقت آتی ہے نا, اتنی ہی گھن مجھے آ رہی ہے جب تو اس عورت کو صاحبہ صاحبہ کہہ کے پکار رہا ہے نا. جو عورت مسلمانوں کے بارے میں اس حد تک بکواس کر چکی ہے کہ 5 روز تک میں اس کو دیکھتا رہا ہوں کہ وہ مرزائیوں کی براڈوں پر چڑھ کر بک 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 کرتی رہی ہے اس مناظرے کے بارے میں. 3 براڈوں کو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس پر لعنت بھیج کہ اس لعنتی عورت نے خود کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کا منہ کالا کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں کہوں گا تمہاری قسم ٹھیک ہے, میں تمہاری قسم کو مانتا ہوں, لیکن اگر تو اس میں شامل ہے تو کیسے اس پر لعنت ڈالے گا؟ کہتا ہے میں نے 3 دفعہ دستک دی. او بھئی دستک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوش تو ہے, تو کہہ بکواس بند کر, مسلمانوں کے بارے میں زبان کو لگام دے. تو کہہ رہی ہے کہ مسلمان وہاں پر یہ نہیں کر کے وہ نہیں کر کے اور قادیانیوں نے ان کو یہ کیا وہ کیا. زبان کو لگام دے, نہیں تو نکل جا میری براڈ سے. میں مسلمان ہوں, میں مسلمانوں کا غدار نہیں ہوں. کہتا اس کو میں آستین کا سانپ نہیں ہوں کہ میں تیری بکواس سنوں اور تجھ سے کرواؤں. نکل جا یہاں سے اگر تو نے میری بات نہیں ماننی. میں تیری ہر بکواس سن سکتا ہوں, لیکن میں نبی کی امت کے بارے میں, مجاہدین ختم نبوت کے بارے میں تمہاری یہ بکواس نہیں سن سکتا. مسلمانوں نے مناظرہ کیا مرزائیوں سے, ان کے گھر جا کر تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرا تو اپنا, تیری تو کریڈیبلٹی صفر ہے. تو نے کیوں نہیں یہ کیا؟ اب اس پر لعنت ڈال دے, میں تیری ایکسکیوز مان لیتا. چلو اچھا آپ میری بات سن لیں. رہی یہ بات لعنت ڈالنے کی, میں تو کسی کے کہنے پر لعنت نہیں ڈالتا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میرے پاس موجود ہے. جو لعنتی ہے وہ ویسے ہی ہے, مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں خطا کار ہوں اور مجھے گناہ ہو. لیس المومن بالطعان ولا باللعان. عامر نذیر صاحب, میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. رہی بات رباب صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, میرے سامنے جو وہ بات کر رہی ہیں وہ یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی مخالفت نہیں کی, میں نے نہیں کہا وہ ہار گئے. وہ کہتے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو ایک جگہ پر کیوں نہیں روک کے رکھا جو موضوع تھا. ان کو اس طرح سے بات کر لینی چاہیے تھے, ان کو روک کے رکھتے, نہ کہ وہاں پر فتوا دیتے, یہیں ان کی موت وہ کرتے. میرے فون پہ بھی بات ہوئی ہے اور میرے برور پہ بھی یہ وضاحت کرتی ہے. کہیں اور کچھ اور کہتی ہے, میرے بڑھ پہ کچھ اور کہتی ہے, کہیں آپ کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے, میں نہیں جانتا. لیکن اس پہ عامر نذیر, اس رب کی قسم جس نے زمین اور آسمان بنائے, جس کے مابین جو کچھ ہے سب اللہ نے بنایا, مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, رباب یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اس طرح سے بات کر لینا چاہیے تھا, گویا کہ انہوں نے یہ بات اس طرح سے کیوں نہیں کی. ایک منٹ بات تو پورے ہونے دو. عامر بھائی ایک بات تو پورے ہونے دو. عامر بھائی یہ کہ میں ایک چھوٹی جی عرض کرنا چاہنا وا. بھائی جان بات تو پوری ہونے دو. ایک منٹ ظاہر صاحب. اچھا عامر بھائی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ معذرت ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ. ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸੀ? ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ. ਉਹ ਮਲਕ ਮੁਬੀਨ ਟੀਜੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਵੇ ਗਿਆ थे कि ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਦਰ. अभी भी वो बकवास कर रही है, अभी भी नीचे मैसेज आ रहे हैं, अभी भी वो अपनी बात पर लगी हुई है. मेरी बात जाओ जाके उसको रोको, उसको पता करो तुम्हारी बहन है ना. आमिर भाई ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ. ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ है, मैं गड्डी छोटी बातों से मैं बिजी हूँ ना, मैं दिहाड़ी लगानी है. मैं तुम्हारे लिए टाइम इतना, मतलब हम खत्म नबूवत का काम करते हैं, हमारे लिए
इन लोगों के लिए टाइम खत्म है नबूवत नहीं। का काम करते हो, मुझे गालियां दोगे? ओ भाई गालियां तुम बता दिया क्यों दी हैं। अच्छा ये मैंने गालियां तो हैं, बता दिया कि मेरा कोई गुनाह ये नहीं है ना। गालियां हैं तो फिर देंगे। अमर भाई इनको बात खत्म है मैंने भी तो बता दिया मेरा कोई गुनाह नहीं है अस्कानी ना। साहब, यार अस्कानी साहब ये आप अपनी कमाल बात करते हो आप। खत्म- ਆਮਰ ਭਾਈ अच्छा, ਯਾਰ बात ਇੱਕ ਬੰਦਾ खत्म ਹੁਣ करो ना ਮਾਫੀ आप। ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ मलिक, एक ਕਰਦੇ? मिनट यार please। मैंने कोई माफी नहीं मांगी, मैं किसी अस्कानी से साहब, माफी नहीं मांगूंगा, आप मेरी बात गलती खत्म नहीं करो। है। माफी नहीं मैं मांग रहे मांगूंगा? माफी किसके बात का मांगू? हाँ। गाली तुम दे दो, मैं माफी मांगू? मैंने यार, अल्लाह को आमिर भाई- गवाह बनाकर, अगर आमिर भाई, मुसलमान please हूं, मैंने उनको अल्लाह को बात गुनाह खत्म बनाकर करने बताया कि मैं इस मामले में शामिल भी नहीं हूं, और जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। उमर रबाब साहिबा ये कह रही हैं कि उनको ये बात कर लेनी चाहिए। इस तरह से तो बहुत दफा होता है, मैं कहीं बात कर रहा हूं, आप आते हैं कि इस वक्त ये बात की आप करते, हालांकि ये बात नहीं कर लेनी चाहिए, आप कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं उसको इस पे गाली नहीं दे सकता, उसको लानत मलामत नहीं कर सकता। मुझे ये बात समझ में आ रही है, इस पे अगर मेरा गुनाह है, आप मुझे लानती कहते हैं, तो ये बड़ा जुर्म है। ठीक है। अच्छा आप सुने, जाहिद साहब आप सुने, जी उमेर बाब साहिबा ने यहाँ तक कहा कि इन्होंने पैसे लिए हैं। साहिबाना आखोनो साहिबाना लानती हो। एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये फिक्स थी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अफजल वड़ाइच ने मुझे फ़ोने किए हैं और मुझे ये कहा है कि कादियानियों के साथ हम फिक्स मैच खेला करेंगे, वो हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी बुलाएं उमेर बाप साहिबा को, मेरे मुंह पे बात करें। उन्होंने ब्रॉड के ऊपर भी बात की और मुझे फ़ोन पे भी कहा है, और कादियानियों की ब्रॉड पे जाके उन्होंने ये कहा है कि कादियानियों ने उनको अरवा दिया। अब एक तो 4 टॉपिक थे और बीच में गैप भी था। इनको तो इतना भी नहीं पता था, उमेर बाप साहब को तो इंग्लिश नहीं आती, उनको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने बात क्या की है। उमेर बाप साहिबा ने ज्यादती की है। उमेर बाप साहिबा ने हर ब्रॉड पे जाके ये कहा कि उन्होंने वो हार गए हैं, ठीक है। उमेर बाप साहिबा को ये भी नहीं पता कि उन्होंने जो ये कहा है कि दारा इस्लाम से कौन फारिग है, जो मिर्जा गुलाम कादियानी के बाद किसी को नबी मानता है। उन्होंने अच्छा, मुझे बिल्कुल मुझे उन्होंने इसका जवाब 10 सेकंड में देने दीजिए। इसका जवाब, ये बात मैंने उनसे पूछी है कि ये पैसे वाली बात, कहते हैं मैंने नहीं कहा पैसे। हाँ, ये फिक्स था मुझे लगता है, वो कहते हैं ये फिक्स था मुझे लगता है, क्योंकि वड़ाई साहब ने पहले मेरे साथ ये फिक्स किया है। ये कह रही है, ये अल्लाह जाने वो जाने, वड़ाई साहब जाने, मैं तो नहीं जानता। आप सुने, जब जी, इतनी सी बात आपको उमेर बाप साहिबा ने कह दिया फोन पे कि बढ़ाई तो मुझे कहा फिक्स है, फिर आप हाँ। किस कैपेसिटी में अपनी ब्रॉड पे कहते हैं कि अब्दुल बढ़ाई तो उम्मत को एक करना चाहता है? नहीं, इस बात पे कि जब वो बात हो रही थी ना, क्या नाम है अपना वो इनका मुरब्बी, क्या नाम है उसका, वो बदशक्ल, मेरी बात सुने। वो बदशक्ल कौन है? नहीं, जो मोर टॉपिक पे बात हो रही है, देखें जिस डिबेट के वाले से भाई बात 10 सेकंड दे दें, इसमें भाई 10 सेकंड दे दें, अस्कानी साहब 10 सेकंड दे दें भाई, फिर आप बात कर लें प्लीज प्लीज प्लीज। वो क्या नाम है, वो अंसर, वो बदबूदार अंसर के साथ जब मुनाजरा करना चाहते थे, अफजल साहब उनको उनसे कराना चाहते थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये फिक्स करना चाहते हैं, ये करो, ये ना बोलो, हम ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये तो फिक्स है। मेरे बाप वाली आईडी नहीं है, चुप कर, मैंने पता तेरा पता लग गया, मैं तां म्यूट ओपन किया। अच्छा, आप समझे अभी शूटर भाई, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ फिक्स कराने की कोशिश की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिक्स है, ये कहा उन्होंने। बात को खत्म करते हैं। यूसुफ भाई आपने को करनी बात, मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ बात को। सिर्फ इतना कहना चाह रहा था अस्कानी साहब, ये तो उनकी बात हम करना नहीं यहाँ पे चाह रहे, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपने भी अगर गुफ्तगू सुनी है, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान वहां पे फिक्स मैच खेलने गए थे? पूछ रहे हैं यूसुफ साहब। नहीं, ये तो वो मिर्जा कादियानी दज्जाल वाली बात है कि उस कादियानी कज़ाब दज्जाल ने कहा कि इमाम बुखारी ने वो 73 वाली हदीस इसलिए नहीं लिखी सही बुखारी में क्योंकि उन्होंने इसको ज़ईफ समझा। शेख बटालवी ने पकड़ लिया कि तूने ये बकवास क्यों की है, क्या दलील है तेरे पास कि इमाम बुखारी ने इसको अपनी सही में इसलिए नहीं दर्ज किया कि वो इसको ज़ईफ समझे। पहले तो मानता नहीं, बाद में कहता वो मेरा अपना गुमान है, मेरा अपना क्यास है। ये बकवास है सारी। एक बंदा इस तरह की बकवास करके उसके बाद कहे कि ये मेरा अपना इज्तिहाद है और अपना क्यास है, तूने किस मुंह से ये इतना बड़ा इल्ज़ाम जो उसने लगाया है। और फिर कल एक नया इल्ज़ाम सुना कि जी अफजल वड़ैच ने कहा है मैं तो मिर्ज़ाई होने लगा था, मुझे इस औरत ने बचाया, मैं मिर्ज़ाइयत का ऐलान करने लगा था। अब देखो, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम मुसलमानों के हमदर्द हो, तुम नबी की उम्मत के कोई हमदर्दी दिल में रखते हो और तुम्हारे अंदर वो मसल की कीड़ा
नबी की उम्मत के दर्द से ज्यादा बढ़कर तकलीफ दे नहीं है, तो जाओ इनसे जाके, जिसको बहन और भाई कहते हो, इनको जाके दोनों को बाजू से पकड़ के पूछो इनसे कि क्या तू वाकई मरजाई होने लगा था, और क्यों झूठ बोल बोल के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, और क्यों झूठ बोल बोल के कज़्ज़ाब साबित हो रहे हो। इस तरह के वो किज़ब बोल रही है, वो औरत जाके हुसैनी साहब की बरात पे कानों पर तोहमत लगाते हैं। जो औरत कहती है इन्होंने पैसे लेकर मुनाजरा किया है, उससे बरात का ऐलान करो, उसको साहिबा साहिबा कह रहे हो, उसको बहन बहन कह रहे हो, उससे बरात का ऐलान करो। तुम मुसलमानों में जाके बैठो, लानत भेजो इस पर। सारे लोग मुझे नीचे मैसेज कर रहे हैं, छोड़ दें बात को, खत्म करें। अगर ये खत्म करवाना चाहते हैं, इस लानती औरत से बरात का ऐलान करे, अभी मुसलमानों में शामिल हो जाए। लेकिन ये कभी, इसको इस औरत ने इतना जलील कर दिया है, इतना इसको जलील कर दिया कि देखो कहां तक पहुंचा दिया। तकरीबन 2 साल पहले मैंने इसको कहा था, इस औरत को छोड़ दो, इसकी बरात पे ना जाओ। औरतों की बरात पे मर्दों का वैसे भी नहीं जाना बनता, लेकिन इसको ऐसी कानून की हलावत मिलती है, भाग भाग के जाता है उसके पीछे। क्या देख लिया इसने उसका। लेकिन बहरहाल उससे बरात का ऐलान करोगे, तुम मुसलमानों की हमदर्दी करोगे, लोग खुद तुम्हें मुसलमान कहेंगे। किसी के साथ यहाँ पर जाती दुश्मनी नहीं है। अगर ये सारे मुसलमान, अगर ये मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पीछे, इसलिए कि मैं इनके काज के लिए लड़ रहा हूं, तुम अपनी बहन के लड़ रहे हो उसके लिए, समझ गए ना बात। तुम्हारा मसला और है। अगर तुम मुसलमानों की, नबी की उम्मत की हमदर्दी दिल में रखते हो, जाओ उसको जोड़ के पूछो क्यों बकवास कर रही हो मुसलमानों पर। तुम मुसलमान हो या कादियानी की बीवी हो, तुम अभी भी कादियानी तो नहीं हो या कादियानी की बीवी तो नहीं हो, नहीं तो क्यों बकवास कर रही हो मुसलमानों के खिलाफ। दफा हो जाओ, मेरा आज के बाद तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। बरात का ऐलान करके आ जाओ, कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ लानत भी ना भेजो, जाओ उससे बरात का ऐलान करके आ जाओ। नहीं करेगा, देख लेना। बस अस्कानी साहब बात खत्म करें, माफी तलाफी मांगे, बात खत्म करें यार। जवाब तो देने दीजिए, जी। जवाब तो देने दीजिए। देखें आमिर नज़ीर साहब, मैं आपके कहने पर किसी पर लानत करूं और आप मुझे सर्टिफिकेट मुसलमान का दे दे, भाई मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपसे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं और आपसे बढ़कर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात उस औरत की, मैं तेरी तरह एक छछोरा नहीं हूं कि मैं उससे लड़ता फिरूं। मुझे जरूरत नहीं है उस एक खातून से लड़ने की। अगर वो गलत है, मैं उसको सही समझा सकता हूं तो ठीक, नहीं मुझे उसको गाली देने की, उसको लानत करने की, उसको जलील करने की कोई भी दलील मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर आप लोगों की माओ बहनों को गालियां दे रहे हैं, उसका क्या? अच्छा सुने, आप मेरे बात तो कर रहे थे ना भाई। बात खत्म होगी, बात नहीं करनी। जब आमिर रजीज साहब कह रहे हैं आप बोलते नहीं, मुझे बोलते हुए आपको बड़ा तकलीफ होता है। खत्म हो गई गल आमिर भाई, खत्म हो गई गल। आस्तीन दे सपने लोग खत्म हो गई। जिस वक्त दलील ये नहीं, उसको बुरा कहने की दलील नहीं, तो उसको पास बिठाने की दलील क्या है? जो उसको पास बिठाकर मुसलमानों पर तबर्रा कराने की दलील क्या है? की दुनिया जो तो हरकतें कर रहे हो, इस तरह की हरकतें ना करो। बात खत्म हो गई। हम वक्फे वक्फे से मुसलमानों पर अश्कार करते रहेंगे कि ये लोग आस्तीन के सांप हैं। बात खत्म हो गई। देखो ना, मुसलमानों की, किसी मुसलमान की बरात पर वो कदम नहीं रख सकती। देख लो, किसी मुसलमान की बरात पर वो औरत ऐसे ही कदम नहीं रख सकती। जिस तरह मिर्जाइयों का ये 1.5 इंच का खलीफा, इसकी 1.5 इंच हुकूमत है, पता कहाँ पे है? घर में एक जगह है खास, वहाँ इसकी 1.5 इंच की हुकूमत है। ये किसी इस्लामी सल्तनत में कदम नहीं रख सकता। गल्फ में, सऊदिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, किसी इस्लामी मुल्क पर ये बदबख्त ये पाँव नहीं रख सकता। ऐसे ही ये औरत किसी मुसलमान की बरात पर पाँव नहीं रख सकती। तू कहता है कि तूने उससे ताल्लुक रखना है और उससे तबर्रा करवाना है मुसलमानों पर, तो जा करवा, बात खत्म। इस पर झगड़े की कौन सी बात है? तू जब तबर्रा करवाएगा, अगली बार भी यही जुबान इस्तेमाल होगी, बल्कि इससे भी बढ़कर करूंगा मैं। मैंने पहले ही आते ही कह दिया था, वही बात अब है। ठीक है, जारी रखो सफर। आपका अपना सफर। मुझे 1 मिनट मौका दें, आप सब बड़े हैं, मुझे यानी कि मना, उसको मना करने की दलील इसके पास नहीं है, तो उसको पास बिठाने की दलील क्या है तुम्हारे पास? रेहान भाई म्यूट लगाएं यार, रेहान भाई यार, स्कानी भाई प्लीज, स्कानी भाई 1 मिनट, स्कानी भाई म्यूट लगाएं प्लीज यार, स्कानी भाई 1 मिनट के लिए म्यूट लगाएं। अच्छा देते हैं स्कानी भाई, देते हैं स्कानी भाई, आपको मौका देते हैं। स्कानी भाई 1 मिनट मौका देते हैं प्लीज, 1 मिनट म्यूट लगाएं, 1 मिनट खुदा के लिए प्लीज। देखिए मुझे ना, आप सब बड़े हैं, आपकी मेहरबानी, मैं आप दोनों से, आमिर भाई आपसे भी ज़्यादा, स्कानी भाई आपसे भी, दोनों से एक बात करना चाहता हूँ। मुझे 1 मिनट आप बात करने दीजिएगा। ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के साथ समझौता करना मुमकिन ही नहीं है किसी भी सूरत, और किसी
ایسے شخص کے ساتھ آپ سمجھوتا کر کے یا آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ ان کو مطلب آپ سمجھے کہ جی مسلمان کو آپ ناراض کر دیں اپنے بھائی کو، تو یہ بیسیکلی یہ تو فساد ہے. اچھا میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے ہم اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. آپ دونوں بڑے ہیں ایک دوسرے کو، ایک تو پہلی بات ہے آپ ایسے القابات سے نہ، آپ عامر بھائی آپ بھی نہ کہیں اور زاہد اسکانی بھائی آپ بھی نہ کریں. جو معاملہ ہے ہم صرف معاملے پہ بات کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ عامر بھائی کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایسے لوگ، ظاہری بات ہے عامر بھائی کو ایک عرصہ ہو گیا کام، ایک اسی جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس پہ 20 سال 25 سال جو بھی انہوں نے ٹائم لگایا. اچھا ان کی ذات تو اس میں کچھ نہیں ہے، اپنی ذات عامر بھائی کی نفی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ اعتراض آ گیا. یہ بات یہاں تک درست ہے کہ ظاہری بات تو عورتوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بات غلط ہے. مطلب ہمیں جب یہاں تو عورتوں میں بیٹھنے کی عورتوں کی ضرورت تب پڑے کہ جب پتہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس دلائل ہے نہیں. زاہد بھائی آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں، آپ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہی گئی کہ کوئی غیر اخلاقی غیر شرعی کوئی ایسی ہے. آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ آ کے بیٹھیں. آپ کے نہ کسی نے ایمان پر شک کیا نہ کسی اور چیز پر شک کیا. آپ سے صرف اتنا کہا گیا کہ تماشا مزید نہ بڑھائیں. مطلب اس کو تماشے کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس عمل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ دونوں شخص دونوں ہی مسلمان ہیں یار؟ تو پلیز تھوڑا سا لہجے اپنے نرم کریں. آپ کے شکوے آپ جب تک آپس میں بات نہیں کریں گے آپ کے شکوے ختم نہیں، آپ یہ صلح نہیں ہو سکتی. جو مطالبات جی اویس بھائی میں نے مجھے بات کرنے ایک دیجیے، بار بھی مجھے اس کی عامر نذیر تکلیف بات کی ہو کرنے دیجیے. یار، آپ مجھے نے اس بات بات کا کی جواب دے لینے دو نا. اور تو یار آپ آپ نے سے مجھے نیچے اتار دیا. آپ مجھے سے بات رستہ زاہد جدا بھائی ہو گیا ہے. آپ کو آپ کی بہن مبارک، ہمیں آپس میں بات کر لینے دو. بات بھائی یہ ہے مجھے اویس بھائی، بات کرنے دیجیے. یار کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ آپ کہتے ہیں ہم میں نے کیوں آپ بات نہیں کہتے ہو کہ کرنی آپ نے اس کو بہن کو رکھنا ہے تو جاؤ اس کے بھائی، کیوں بات نہیں کرنی؟ وہ مجھے بات گالیاں دے کرنے رہی ہے اس کے دیجیے. پاس جا کے بیٹھو. وہ جا کے اس کے نہیں، پاس بیٹھو. مجھے بات کرنے دیجیے عامر بات نذیر کرنی ہے صاحب. تو مجھے پھر بات کر لینے دو اویس بھائی. اچھا چلیں. آپ عامر بھائی کو نا زاہد اسکانی بھائی آپ پلیز عامر بھائی ایک بار ان زاہد کو بات اسکانی کرنے بھائی دیں. میری آپ کو 2 باری تھی، منٹ آپ بات نے لے کرنے لیا. دیں یار. عامر نے مجھے چلے زاہد نیگیٹو اسکانی صاحب چھوڑا تھا. کریں. ٹھیک ہے عامر بھائی ٹھیک ہے پلیز زاہد میری بھائی آپ کریں ریکویسٹ ہے بات. یار، ان کو بات کرنے دیں پلیز. زاہد ہاں اسکانی مجھے صاحب کو بات کرنے بات اچھا دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا زاہد بات بھائی کرنے. لیکن زاہد بھائی اچھا زاہد بھائی ایک بھائی منٹ میں آپ بات کر آپ لیں کا لیکن جواب پلیز. دوں گا. میں آپ کا جواب دے دوں گا. عامر نذیر کو جواب میں جب چاہوں گا اس وقت دے دوں گا. بھائی جان کوئی بھی شرعی ایسی دلیل نہیں ہے کہ عورت کے پاس نہیں بیٹھا جا سکتا، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا جا سکتا، یا عورت نہیں کر سکتی. نہیں ہے، ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس عورت سے کیوں لعنت ملامت کروں، کیوں اس کا پیچھے پڑ جاؤں؟ بھئی اگر وہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے، آپ اس سے بات مت کر لیں، خنا رکش ہو جائیں بس. ٹھیک. آپ مجھے لعنت کر رہے ہیں، مجھے یہ کہہ رہے ہیں پارٹی بازی، اس کے پاس نہ بیٹھو اس کے پاس نہ بیٹھو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کیوں؟ میں نے کون سی جو شرعی قباحت ہے اس میں نے وہ عمل کیا ہوا ہے؟ کوئی بھی ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی جس نے جو زیادتی کی ذمہ دار وہ ہے، میں کیوں ہوں؟ یہ مجھے کیوں ذمہ دار آپ ٹھہرا رہے ہیں؟ مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ یہ کہتے نا کہ مسلکی جنگ. بھائی مسلکی جنگ میں نے آج تک نہیں لڑا، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہاں مسلکی جو جنگ لڑتے ہیں ان کو تو آپ بولتے نہیں، اور مسلکی جنگ کی وجہ سے آپ مجھے لعنت کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء لڑتے ہیں. یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. عامر نذیر صاحب آپ ہوش میں رہیں. ہاں پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی بھی بندہ یہاں پر وہ مسلک کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ اپنی کیپیسٹی میں میری نظر میں غلط ہی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اس حد تک گر جائے گا کہ وہ اپنی اس مسل کی جنگ میں مرزائیوں کی جھولی میں جا کر بیٹھ کر کسی مسلمان پر تبرہ کرے گا، میں اس کو بھی اتنا ہی لعنتی اور خبیث سمجھوں گا جتنا میں آپ لوگوں کو سمجھتا ہوں. سچی بات یہی ہے. یہ ان میں آپ سے اپنے کوئی باپ کو کہیں، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ بات کرنے دو نا مجھے. کیا جب بات کرنے بار بار لعنتی کہہ رہے میں ہو؟ بتا سن لو نا. ان بھائی لوگوں میں سے میں نے آپ سے عامر بھائی چپ تو بھائی کرو نا، ایک بیچ میں منٹ نہ سے بولو. یہ عامر بھائی لعنتی ایک بیچ میں بار نہ منٹ. بار بولو، آپ اپنے باپ کو کیوں نہیں بیچ میں کہتے؟ نہ مجھے بولو کیوں کہہ نا، رہے ہو؟ بات تو کرنے دو یار، چپ کرو. ان لوگوں میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی، درجنوں لوگ ہیں جن کے میرے ساتھ عامر اختلافات بھی ہیں. نذیر بار اور بار بات مجھے تو کرنے خبیث دو. نہ کہو. اچھا چل نیچے جا کے بیٹھ جا، اپنے ٹیپ ٹیپ اوقات کر میں لے. رہو. 2 منٹ نیچے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کر لے. یہاں پر جتنے لوگ 125 بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، کئی لوگوں سے میرے اختلافات بھی ہیں اور کئیوں کی میرے ساتھ ناراضگیاں تک ہو گئیں. یہ ملک بھائی آج 2 مہینے بعد میرے ساتھ بات کر رہے ہیں یا 3 مہینے بعد، ان کی بھی میرے ساتھ ناراضگی ہے. یوسفی 3 مہینے میرے ساتھ ناراض رہا ہے. یہ کتنے بندے ہیں، زاہد بھائی کتنے مہینے مجھ سے یہ سارے بھائیوں کی آپس میں معمولی ناراضگیاں بھی چلتی ہیں. ان میں سے کوئی بندہ اس پر انگلی رکھو کہ وہ آج تک کبھی مرزائیوں کے گھر جا کے بیٹھ کر مجھ پر یا کسی مسلمان پر تبرک کرتا ہوا دکھائی دیا ہے تمہیں؟ ایک کا نام لو، نیچے نام لکھو اس کا. یہ نیچے عثمان ڈار ہے، اس کے ساتھ کتنے مہینوں سے ناراض ہوں میں. وہ سائل کالو ہیں، کتنے مہینے ناراض رہے ہیں. سیکر سے کتنے مہینے ناراض رہے ہیں. ایک بندے کا نام لو جس نے مرزائیوں کی جھولی میں جا کے بیٹھ کر ہمیں گالی دی ہو.
तुम वो गंदे आदमी रिजवी, ये उस्मान अली रिजवी, उस्मान रिजवी कभी हाँ। देखो किसी एक बंदे ने अगर मिर्जाइयों से जाकर उनकी झोली में बैठकर मुसलमानों पर तबर्रा किया है, उस बंदे को पेश करो, उसकी वीडियो पेश करो, उसका वो अमल पेश करो, हम उसको एक बार समझाएंगे, दूसरी बार उस पर ऐसी लानत करेंगे जो बंदा आमिर भाई मिर्जाइयों के साथ देखो क्योंकि ये गल बड़ी अहम गल है इस गल मलिक भाई एक मिनट तुझे 1 मिनट है निबेड़ लें दो 1 मिनट। कोई बंदा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, ये रेड लाइन है। अगर कोई मुसलमान इस तरह की गिरी हुई हरकत करेगा, सारे मुसलमान एक तरफ क्यों खड़े हैं, तुम एक तरफ क्यों खड़े हो अपनी बहन को लेकर? इसलिए एक तरफ उम्मत का इत्तेहाद है, एक तरफ उम्मत का आपस में प्यार है और वो रिश्ता है जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि तुम भाई हो आपस में, वो रिश्ता है। दूसरी तरफ आस्तीन के सांप हैं जो मुसलमानों पर तबर्रा करते हैं मिर्जाइयों के साथ मिलकर। ये है फर्क हमारे में और तुम्हारे में। अगर तुम उसका नहीं छोड़ना चाहते और उससे तबर्रा करवाना चाहते हो मुसलमानों पर, तो जाओ, रस्ते लहदा हो गए, झगड़े की कौन सी बात है? फैसला तो पहले हफ्ते सट्टे ही मैंने कर दिया कि ये फिर भी होगा, फिर भी होगा। अगर तुम ये दोबारा हरकत करोगे या करवाओगे, हम तुम्हें बराबर का शरीक और हिस्सेदार समझेंगे, फिर यही काम कहेंगे, यही लफ्ज मतलब कि इससे बड़े लफ्ज कहेंगे। ये है हमारा फैसला, कबूल है नहीं कबूल है, जाओ जाके अपना आराम करो। आमिर भाई देखिए अच्छा आमिर भाई ये दे उत्ते मैं एक मिनट आमिर भाई ये दे उत्ते मैं एक गल करना चाह रहा हां, ठीक है? मैं माजरत खावा गल है वे कि देखो जो सारे वास्ते क्योंकि फिर एक ही होना चाहिए ना, एक ही गल होनी चाहिए। मलिक साहब मेरी गल सुनो यार, एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀਆਂ कोई केस हो रहा है, मैंने वीडियो ले आ दो, सारे रल के ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आमिर भाई बात सुने। अच्छा आमिर भाई बात तो सुने। मैं हुन वहा देना 1 मिनट ठहरो यार। आमिर भाई एक मिनट निकल लें दो ना मलिक भाई, मोट रखो जरा, एक नु मुका लें दो ना लाओ थी। अच्छा मुझे बात करने दी थोड़ी सी। अवैस भाई आप करने बात। जाहिद भाई एक मिनट रुक जाए। देखिए आमिर भाई आपका मुझे मैं बात आपने करने देता हूँ, जाहिद भाई देते हैं बात तो एक मिनट करने दे। दीजिए। ये क्या यार है कि मेरी अच्छा बार-बार मेरी अपना बात मुंह काला कर रहे हो मुझे उतार के? बात करने अच्छा दीजिए। नहीं अच्छा बात अच्छा 1 मिनट रुक जाए आप, 1 मिनट रुके तो सही ना, आपकी मेहरबानी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप 1 मिनट रुक जाएं जरा। मुझे अच्छा, देखिए, 1 मिनट दे दीजिए भाईजान, मुझे 1 मिनट दे दीजिए यार मुझे जाहिद भाई मुझे बात को समराइज करने दे यार हमने भाई। बात मुझे खत्म क्यों करनी है, बोलने उनको नहीं दे मौका रहे दो। भाई? ये नहीं मुझे क्यों नहीं बोलने दिया? आप बोले इसलिए कि तेरे पास बात ही कोई नहीं है। वैसे भाई करें बात। देखें आमिर भाई आप ये कह रहे हैं, आपने ये भी बात की है कि अगर वो उस खातून से ख़त्म कर देते हैं, उसके साथ बैठना ख़त्म कर देते हैं, लान तान की बात अब छोड़ने वाली बात है, लानत दिलवाना तो हमारा काम नहीं है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस वो उनके साथ अगर नहीं बैठते तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा आमिर भाई? हाँ हाँ मैंने कहा है कि उसको उससे करारा कर ले, उससे बरात का ऐलान कर दे कि मेरा आज के बाद ऐसी औरत से कोई लेना देना नहीं जो मुसलमानों पर तबर्रा करी, मिर्जाइयों की झोली में जाके बैठकर मुसलमानों को गालियां दे रही है, उससे बरात का ऐलान कर दे। मैंने कब कहा कि जरूर लानत भेजे। ठीक है, और उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये आप उधर पेश कर रहे हैं कि चूंकि वो खातून जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो मतलब बोलती है, मुसलमानों को डैमेज करती है, इस वजह से सिर्फ ये रीज़न है, इसके अलावा तो और कोई रीज़न नहीं है उसकी? नहीं और उसके साथ कोई जाती झगड़ा मारा थोड़ी है। ठीक है यार आप साथ इसका नहीं भाई को जरा 1 मिनट ऊपर लेना, 1 मिनट के लिए। अच्छा जब तक उनको ऊपर लेना है, हम भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। हम बात ये है अवैस भाई कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि मनाजरे के ऊपर जो है वो जाके कादियानियों की ब्राड के ऊपर बैठ के मुसलमानों को बुरा भला कहा गया। शेख हादी की ब्राड की रिकॉर्डिंग्स आपके पास भी होंगी, और वो जब जो तमाशा वहाँ पे चलता रहा शेख हादी की ब्राड पे, और डेली बेसिस पे चलता रहा, और फ़ोन करके बाकायदा बुला के बिठा के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे बात करवाई गई। अवैस भाई आप मुझे बात 1 मिनट पीर असकानी साहब, मैं भी तो जो वहाँ पे उस औरत ने जो खराफात और बकवासात वहाँ पे की, और एक बार नहीं हुआ, आपको मुतअद्दिद इस किस्म की बातें मिल जाएंगी। मुझे बात करने दो, अपना मुंह काला ना करो यार। एक तो ये बड़ा मसला है ना, जाहिद भाई आपको पूरा मौका देते हैं जाहिद भाई। आप इसकी ज़हनी बीमारी का अंदाजा करें। उसको कहा है कि जाहिद भाई के बाद बात कर लेना, लेकिन वो बीमार आदमी है, ये तंदुरुस्त होता। मैं कुछ जाहिद भाई की बात। अच्छा और आमिर भाई, अच्छा एक बात नहीं, आमिर भाई और जाहिद भाई, उस उमेर बाब ने मीर सलीम के मनाजरे का भी कहा कि उसने तो पानी पिला पिला के मारा इम्तियाज को। कई बार बकवास कर चुकी है, कई बार। मैं यही सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि एक बार हो ना तो हम भी कहें कि यार चलो एक बार उसने जाके तबसरा कर दिया जो पीर